بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ آخری پارے کی یہ دو آیتیں ہیں، دو سورتیں ہیں، ایک سورۃ الفلق، دوسرا سورۃ الناس۔ ان دونوں سورتوں کو معوذتین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ معوذتین یہ نام بھی یاد رکھنا چاہیے، بسا اوقات یہ نام بھی سامنے آتا ہے، دونوں صورتوں کو ملا کر یہ نام استعمال کیا جاتا ہے، معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق والی صورت اور قل اعوذ برب الناس والی صورت، یہ دو صورتیں معوذتین کے نام سے مشہور ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں بہرحال اللہ کی پناہ کا سوال ہے، وسوسوں سے، لوگوں کے حسد سے، اور اسی طرح سے لوگوں کے شر سے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے اذیت اور تکلیف، حسد اور شر پہنچنے کے لیے یہ دو صورتیں انتہائی مفید ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں انسان کی زندگی کی ضرورت ہیں، اور ایسی ضرورت ہے کہ آدمی سمجھ لے جس طرح سے کھانا پینا سانس لینا ضرورت ہے، اسی طرح سے یہ دونوں صورتیں بھی ضرورت ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اس کو ضرورت سمجھے، کھانے سے بڑھ کر، پینے سے بڑھ کر، سانس لینے سے بڑھ کر ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کو اپنی ضرورت سمجھے۔ اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ اس کا مثل نہ تو انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ تورات میں ہے، یہاں تک کہ قرآن میں بھی نہیں۔ یہ دو صورتیں ایسی اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں، اور اس کے پس منظر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ دو صورتیں اس کی تفسیر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، دوسرے کے لیے خیر نہیں چاہتے، تو وہ اس طرح کے برے اعمال اختیار کرتے ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا ہی کچھ کیا گیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا، اور سحر کا اثر ہو جانا یہ طبعی اثر کے اعتبار سے اہل علم نے فرمایا کہ جاری ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سحر ہوا جسے جادو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سحر ہوا تو صورت حال یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا تو آپ سمجھتے تھے وہ کام میں نے کر لیا ہے۔ اب اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ فرماتے میں تو کر چکا ہوں۔ اب صحابہ اور خصوصاً اہل خانہ اس بات کو سمجھ گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس بات کو بھانپ لیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت حال ہے، اور روایت میں آتے 6 مہینے ایسی کیفیت رہی، 6 مہینے اس مرض میں مبتلا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے میری بیماری کا پتہ لگ گیا ہے، اور صورت حال یہ تھی کہ 2 فرشتے آئے تھے، ایک فرشتہ میرے سرہانے پر بیٹھا، ایک پاؤں کی طرف بیٹھا، اور یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھئی ان کے اوپر کیا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے، اور کہا کہ کس نے کیا ہے؟ تو لبید ابن عاصم جو کہ منافق تھا اور یہودیوں کا یہ حلیف تھا، اس نے یہ کام کروایا۔ اور اس کی تفصیل میں یہ بات لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بچے کا آنا جانا تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، تو اس نے اس کو کسی طرح سے بھلا کر پھسلا کر یہ بات کہی کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنگا ہے وہ لے کر آؤ اور اس کے دندان لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ کنگا اور دندان لے کر آیا، اور اس نے اس لبید ابن عاصم کو دے دیے، اور اس کا حال یہ تھا کہ اس نے کھجور کا وہ خول جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، اس میں اس نے یہ عمل کر کے محفوظ کیا، اور طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ کوئی دھاگا لیا اور اس کے اندر اس نے 11 گرہیں لگائیں، تانت کا کوئی دھاگا وغیرہ، اور ہر گرہ کے اندر ایک سوئی کو چبو دیا، اور پھر اس کے اندر رکھنے کے بعد ایک کنویں میں جا کر پتھر کے نیچے، جس کا نام زروان تھا غالباً، اس میں جا کر رکھ دیا۔ اور جو فرشتے آئے تھے انہوں نے ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ اس طرح سے کھجور کے خول جس میں کہ اس کا پھل پیدا ہوتا ہے، اس میں یہ اس نے بدعمالیاں کر کے آپ کے متعلق فلاں فلاں کنویں میں فلاں پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر اپنے ساتھ گئے، اور اس کنویں میں آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی کنواں ہے جو مجھے دکھلایا گیا تھا۔ چنانچہ اس کنویں میں اترا گیا اور اس میں سے پتھر کو نکالا گیا، پتھر کے نیچے یہ سب کچھ موجود تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 آیتیں جو قل اعوذ برب الفلق سے لے کے من الجنۃ والناس تک ہیں، اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا، تو وہ 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی، میں شفا یاب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اعلان فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے شفا دے دی، اب میں نہیں چاہتا کہ میری ذات سے کسی کو بہرحال تکلیف پہنچے۔ آپ نے منع فرما دی۔ بعضوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن اڑا دیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ اور روایت میں آتا ہے منافق تھا تو مسلمان بن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجلس میں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے یہی لبید ابن عاصم ہے جس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ روایت میں آتا ہے کبھی آنکھوں کی کنکیوں سے بھی اشارہ کر کے اس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ تم ہی ہو وہ شخص۔
میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے یہ حرکات کی ہیں، اتنا بھی اس کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اور وہ منافق تھا، چونکہ منافق بنام مسلمان ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا بیٹھتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے درگزر کر دیتے تھے اور اپنا بدلہ اس سے نہیں لیتے۔ تو یہ دو آیتیں حفاظت سے متعلق ہیں، یہ دو آیتیں حفاظت سے متعلق ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کو پڑھ لے گا، صبح کے وقت بہرحال پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، وہ اللہ کے حصار میں آ جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی اس کو صبح بھی پڑھنے کا اہتمام کرے، روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور شام کو بھی اس صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے، کم سے کم ایک بار صبح اور ایک بار شام پڑھ لے، اور گویا کہ اپنا حصار کر لے، گویا کہ اپنی حفاظت کے لیے اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی پڑھے جیسے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے، تو سمجھ لے کہ زندگی میں یہ کام بھی کرنا ضروری ہے۔ اور ان دو آیتوں کے، ان دو صورتوں کے متعلق فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں کوئی مرض تکلیف لاحق ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھتے، پڑھنے کے بعد اپنے دست مبارک پر ایسے دم کرتے، پھونک مارتے، اور پورے اپنے جسم پر اس کو مل لیا کرتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے یعنی بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پڑھ پاتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں پڑھتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو لے کر، اور میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ تو برابر نہیں ہو سکتے، لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر جناب دم کر دیا کرتی تھی، پھونک مار دیا کرتی تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی کہ یا رسول اللہ اب آپ اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے جسم پر مل لیں۔ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی بیماری میں یہ کام کر کے دکھایا، لہذا امت کے لیے تعلیم ہے، آدمی اپنی حفاظت کے لیے اور اسی طرح سے دکھ درد بیماری کے لیے تکلیف میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور فرماتے ہیں اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب آدمی پڑھ لیتا ہے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے، وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور شریر لوگوں کے شر سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور اسی طرح سے آدمی اس کا اہتمام کرے۔ اور ایک اور آیت کریمہ ہے جس کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی آل اولاد کے لیے بھی، وہ سورۃ القلم کی آخر کی دو آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگانے کی کوشش کی گئی۔ آدمی اپنی نظر بد لگاتا ہے، اور نظر بد کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا بھلا چنگا کیوں ہے، اس کے کاروبار میں برکت کیوں ہے، اتنا خوش کیوں رہ رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اتنا صحت مند زندگی کیوں گزار رہا ہے، گھر بھی اپنا ہو گیا، گاڑی بھی ہو گئی، کاروبار بھی ہو گیا، بھلا یہ کیسے ہم سے اچھا رہ رہا ہے، لہذا بد نگاہی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو آدمی پھلتا پھولتا دیکھے تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے، کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لیکن اتنی غفلت طاری ہو گئی ہے کہ سب مسلمان نے بھلا دیا، اور مسلمان سے بغض، حسد، نفرت، دشمنی، اس کے خلاف شر کا کرنا، یہ عام مسلمان کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ اسی پر اس کا دماغ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اگر ایسی صورت حال ہے تو آدمی اللہ سے اپنے لیے مانگے، اللہ سے سوال کرے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔
اور جو اللہ نے اس کو دیا اس پر راضی رہے، اس پر شکر ادا کرے۔ جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اور اضافہ کرے گا، نہ یہ کہ جتنا ملا اس پر جناب والا بے صبری کا مظاہرہ کرے، اس کو کم سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے مسلمان سے حسد اور نفرت کرے، تو بھلا وہ کہاں سے پھر ترقی پائے گا؟ حاسدین تو حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں لیکن کبھی پھلتے پھولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جلنے والے تو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ جو چیز راکھ بن گئی وہ تو ہوا میں اڑ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، بھسم ہو جاتی ہے اور ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، لہذا ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی نظر بد سے بچنے کے لیے آدمی ان دونوں آیتوں کا بھی پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کافروں نے پوری کوشش کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح سے تکلیف پہنچائی جائے، کسی نہ کسی طرح سے اذیت پہنچائی جائے، لیکن ہر موقع پہ ناکام رہے، نامراد رہے۔ چنانچہ ایک ایسے آدمی کا انہوں نے انتخاب کیا جس کا حال یہ تھا کہ وہ جانوروں پر نظر لگاتا، اونٹوں پر نظر لگاتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس کی نظر بد کا حال یہ تھا کہ اگر ریوڑ میں کوئی جانور چل رہا ہوتا تھا، نظر بد لگاتا تھا تو وہ گر کر ہلاک ہو جاتا، گر کر ہلاک ہو جاتا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے یہ جادو سے بڑھ کر ہلاکت کی چیز ہے۔ نظر بد یہ جادو سے بڑھ کر ہلاکت کی چیز ہے، جیسے اس آدمی کا حال تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ آمادہ کیا کہ بھئی تم ایسا کرو، محمد پر نظر لگاؤ، محمد پر نظر لگاؤ، اس لیے کہ ہم نے ساری دشمنیاں تو نکال لینے کی کوشش کی لیکن ہم ناکام ہو گئے، اب تم محمد پر نظر لگاؤ۔ تمہاری نظر بد کا حال یہ کہ جانور گر کر ہلاک ہو جاتا ہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائیں۔ تو چنانچہ وہ آمادہ ہوا، جیسے ہی آمادہ ہوا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ دونوں آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ کے متعلق ان لوگوں کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا دے، نظروں کے ذریعے سے آپ کے لیے ہلاکت کے راستے تلاش گویا کہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے، اللہ نے اپنے فضل سے حفاظت فرمائی۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان دونوں آیتوں کو صبح شام پڑھ لے، یا پھر کسی کو نظر لگ جائے یا بچے کو نظر لگ جائے اور اس کو پڑھ کر دم کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نظر بد سے اس کی حفاظت فرماتا، نظر سے وہ نکل جاتا ہے۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کاروبار کرنے والا ہو یا کہیں پر نوکری پیشہ ہو، آدمی اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔ جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح سے سورہ قلم کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، اس کو بھی آدمی صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اہتمام میں خود بھی پڑھے، اپنے معصوم بچوں کو پر بھی دم کرے، اپنے گھر والوں پر بھی دم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اس کی حفاظت، اس کے گھر والوں کی، اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جب بھی کوئی خوبی دیکھے، جب بھی کوئی خوبی دیکھے تو ماشاء اللہ کا لفظ استعمال کرے، اور اگر سامنے والا استعمال نہیں کرتا نا، آ کر کہتا ہے واہ واہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، بہت اچھے جا رہے ہو، سامنے والا ماشاء اللہ نہ کہنا تو خود کہہ دے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اس کے کہنے کی برکت سے اس کی نظر سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، نہ ماشاء اللہ، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، بس واہ 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 کر کے، اور ان کے کام پر، ان کی تجارت پر، ان کے گھر بار پر، گزر بسر پر، آل اولاد پر بس صرف جملہ کسنا آتا ہے، ماشاء اللہ کہنا آتا ہی نہیں، سبحان اللہ کہنا آتا ہی نہیں۔ بخل ہے، بخیل ہے، اس لیے کہ طبیعت آمادہ نہیں ہے اس کام کے کرنے پر۔ تو آدمی جب یہ جملہ سنے سامنے والے کی طرف سے تو خود کہہ لے، جب اس کے باتیں کان میں پڑے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی جو کچھ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جملے کی برکت سے جو نظر لگنے والی ہے اس سے بھی حفاظت فرمائے، اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کرے۔
ایک اور دعا ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صبح شام 3 مرتبہ پڑھے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کو پڑھ لے گا ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، پریشانی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح سے فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، غالباً حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آ گئے تو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہودی مجھ سے جلتے بہت ہیں، بہت جلتے ہیں مجھ سے، اس لیے کہ یہ اسلام لے کر آ گئے تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم بھی تھے، تورات کے عالم تھے، ان کے ساتھ بہت خفا تھے کہ ہمارا اتنا گویا کہ کام کا بندہ مسلمان ہو گیا، کوئی عام آدمی مسلمان ہو جائے نہیں، اتنا کام کا بندہ مسلمان ہو، تو بہت حسد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کے پڑھنے سے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا سامان مقرر اور مہیا نہیں کر سکتے، اس کے پڑھنے سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بھی آدمی پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس سے بھی اللہ تعالی نظر بس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دے، اور بچے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم خود پڑھ کر ان کے اوپر دم کرنے کا اہتمام کرے۔ دم کرنا جائز ہے، اور اگر کسی کو دم کرنا سمجھ میں نہ آتا ہو، کوئی اگر دم کا قائل نہ ہو تو پھر کوئی ذرا مناسب سے 4-5 الفاظ ایسے کہہ دیے جائیں جس کے بدن میں آگ لگ جائے، تو پھر اس کو سمجھایا جائے کہ انسان کے کلام کہنے سے تمہاری طبیعت تبدیل ہو جاتی ہے، کیا اللہ کے کلام سے تمہاری طبیعت تبدیل نہیں ہوتی؟ بعض لوگ ضرورت سے زیادہ اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مباحث سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تعویذ بھی ناجائز اور یہ بھی ناجائز، دم بھی ناجائز، فلاں بھی ناجائز، نہ معلوم ان کا ناجائز ہونا کہاں پر جا کر ختم ہوگا۔ اللہ ان کی ذات کی حفاظت فرمائے۔ تو آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے مستقل اپنی آل اولاد پر۔ اسی طرح سے ایک دعائے ابو دردہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تو یہ بھی دعائے ابو دردہ، اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے بھی پڑھنے سے اللہ تعالی آدمی کے گھر بار کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا ابو دردہ تمہارا گھر جل گیا؟ کہنے لگے نہیں میرے گھر نہیں جلا، میرا گھر نہیں جلا۔ پھر دوسرا شخص آیا، کہنے ابو دردہ تمہارا گھر جل گیا؟ فرمانے لگے نہیں جلا۔ تیسرا شخص آیا، کہنے لگا ہاں آگ تو بھڑکی تھی لیکن تمہارے گھر تک جب قریب آئی تو بجھ گئی، تمہارے گھر تک جب قریب آئی تو بجھ گئی۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کو سیکھا تھا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم۔ یہ دعائے ابو دردہ ہے۔ بہرحال فرمانے لگے کہ یہ دعا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس کو صبح پڑھ لے گا شام تک اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک اللہ اس کے گھر بار کی حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا مجھے یقین تھا کہ میں تو صبح اس کو پڑھ کے نکلا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر مجھے یقین ہے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ میرا گھر جلا ہوگا۔ اس وجہ سے، اس لیے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں تعجب ہے کہ آپ اس طرح سے اعتماد سے کہہ رہے ہیں، اور حضرت ابو دردہ کے یہ بھی الفاظ تھے کہ اللہ نے میرا گھر نہیں جلایا ہوگا، یہ بھی الفاظ تھے۔ تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دعا کے میں نے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی نے میرے گھر کی حفاظت کی ہوگی۔ یہ دعا آدمی صبح اور شام پڑھ لے۔ اسی طرح سے ایک دعائے انس ہے، دعائے انس صبح آدمی اس کو پڑھ لے
تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس کے متعلق سمجھ لیں حجاج بن یوسف کتنا جو بادشاہ گزرا ہے، اس کے ہاتھوں کتنے لوگوں کا قتل ہوا، اس کے ہاتھوں کتنا ظلم اور جبر ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب یہ صورتحال دیکھتے تھے تو بہت خفا ہوتے تھے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کرنے والا ہے، غلط کرنے والا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، برملا یہ بات کہتے تھے۔ حجاج بن یوسف کو یہ بات پتہ لگ گئی، اپنے دربان سے کہا کہ جاؤ بلا کر لاؤ۔ اور جب دربان ان کو بلانے کے لیے آیا تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں۔ کہا کہ وہی بادشاہ؟ دربان نے کہا کہ آپ بادشاہ کی بات کا جواب دیجئے، آپ ادھر ادھر کی بات نہ کیجئے۔ کہا کہ چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ دربار میں چلیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف کے دربار میں آ گئے۔ کہا کہ تم ہی انس ہو؟ کہا کہ ہاں۔ وہی ہو جو کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو میرے متعلق؟ کہا کہ بالکل ہاں۔ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں اور میرا کام کیا ہے؟ قتل کر دوں گا۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ سننے کے بعد کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کہنے لگا کیسے نہیں بگاڑ سکتا؟ کہنے لگا میں نے دعا پڑھی ہے جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ کہنے لگا مجھے بھی سکھا دو۔ حضرت انس نے کہا تم اس لائق نہیں ہو۔ کہا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں یہ دعا سکھاؤں۔ حجاج بن یوسف نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، گھر بھیج دیا واپس۔ اب جب یہ دربار سے نکلے حضرت انس تو درباریوں نے کہا کہ اتنے عرصے سے تو تلاش تھی ان کی اور یہ دربار میں بھی آئے، پورا موقع آپ کو تھا کہ آپ ان کا کام تمام کرتے۔ یعنی کیسے کام تمام کرتا بھائی؟ اس کے دونوں کندھوں پر 2 شیر سوار تھے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے؟ اس کے دونوں کندھوں پر 2 شیر سوار تھے۔ جہاں میں اس کے ساتھ ارادہ کر رہا تھا برائی کا، غلطی کا اور اسی طرح سے قتل کا، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے چبا جائیں گے۔ اس کا تمہیں احساس نہیں ہو رہا تھا تو میں اس کو کیسے قتل کرتا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ دعائے انس کے اعتبار سے بھئی ہمیں یاد تو نہیں، بہرحال دیکھ کے پڑھتے ہیں روزانہ، تو آدمی اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کرے، صبح بھی پڑھ لے، شام بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے آیت الکرسی ہے، اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کرے، صبح بھی پڑھے، شام بھی پڑھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھے گا، سوائے جنت میں جانے کے لیے اگر کوئی چیز رکاوٹ ہوگی تو موت ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اور آپ نے فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کا بڑا سا ذخیرہ تھا اور میں دیکھتا اس میں سے کھجور کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کھجور کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ میں نگرانی پر مقرر ہوا، میں نے کہا میں دیکھوں تو ذرا صحیح کہ وجہ کیا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، انسان کی صورت میں آیا، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا تم انسان ہو یا جن؟ کہنے لگا جن ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ چنانچہ ہاتھ دکھائے تو ہاتھ اس کے کتے کی طرح سے تھے، لیکن اپنے ہاتھ کو ایسے چھپائے ہوا تھا۔ تو کہا کہ کیا جنوں کی یہی صورت حال ہوتی ہے؟ غالباً اس نے اس بات میں جواب دیا، اور پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارا عمل جو ہے نا وہ مجھے تمہارے کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، تمہارا عمل مجھے تمہارے کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، اور تم جو ہے وہ بہت مال خرچ کرتے ہو، تم صدقہ خیرات کرتے ہو، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی بھلائی کروں، میں بھی صدقہ اور خیرات کروں یا کچھ نکالوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم جب جن ہو اور تم لوگوں کو، اور یہ بھی بات بھی کہنے لگا کہ جتنے میرے ساتھی ہیں ان میں سب سے زیادہ شریر ہوں نقصان پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ تمہارے نقصان سے حفاظت کا کوئی ذریعہ؟
تو کہنے لگا کہ ہاں آیت الکرسی ہے، تم اس کو پڑھ لو گے تو پڑھنے کی صورت میں شیطان تمہیں یا اور کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ نے فرمایا صدق الخبیث، جو بات کہنے والا ہے صدق الخبیث، اس نے جو بات کہی ہے خبیث نے یہ سچ کہی ہے۔ حقیقت میں بات یہی ہے کہ جو آدمی یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان سے متعلق کوئی زکوٰۃ وغیرہ کا سامان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اس سامان کی حفاظت کرو، چنانچہ میں سامان کی حفاظت پر مقرر ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی آتا ہے اور آنے کی صورت میں سامان چوری کر رہا ہے۔ اب میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد میری منت سماجت کرنے لگا، میں جناب والا کمزور ہوں، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، میری ضرورت ہے، مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات والے آدمی کا کیا بنا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس طرح سے بات کی میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا پھر آئے گا وہ، چنانچہ اگلی مرتبہ پھر وہ آیا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا رضی اللہ عنہ اور پھر اس نے وہی منت سماجت کی، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر تیسرا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، آپ نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ ہر بار تم یہی آ کر کہتے ہو کہ اب نہیں آؤں گا، میری ضروریات ہیں، تم چاہتے کیا ہو؟ اب تو میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے کر جاؤں گا۔ کہنا مجھے چھوڑ دو، تم پر میں گویا کہ ایک احسان کرتا ہوں۔ کہا کیا احسان؟ تاکہ میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ اگر تم بستر پہ جا کر اس کو پڑھ لو گے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا اور شیطان اور ابلیس تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو پڑھ لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے ساتھی کا کیا ہوا؟ کہنے یا رسول اللہ آیا تھا، اور اس طرح سے وہ بات کر کے گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اس مرتبہ ارادہ کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن صورت حال یہ تھی کہ جناب والا اس نے یہ بات کہی اور مجھے یہ وظیفہ بھی بتلایا۔ آپ نے فرمایا بات تو سچ کہی ہے لیکن ہے جھوٹا، بات تو سچ کہہ کر گیا ہے لیکن یہ ہے جھوٹا، یعنی کہ اپنی ذات سے تکلیف لوگوں کو پہنچاتا ہے اور آیت الکرسی گویا کہ پڑھنے کے بعد بھی اس کے دل میں گویا کہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کی تمنا پھر بھی رہتی ہے۔ تو بہرحال کہہ تو بات سچ گیا ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے یہ سچا آدمی نہیں ہے، بات سچی کہہ گیا ہے۔ تو ان تمام دعاؤں کے پڑھنے سے آدمی گویا کہ اپنی حفاظت کرنے والا خود ہوتا ہے۔ یہ ساری دعائیں آدمی اپنے معمولات میں لے لے، صبح بھی پڑھے شام بھی پڑھے اور یقین سے پڑھے، اللہ تعالی ہر قسم کے شرور سے، فتنے سے، جادو سے، ٹونے سے، بندش سے۔ ایک اور چیز حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمہ اللہ نے جو لکھی ہے چھوٹی سی منزل کتابچہ، اس کو بھی پڑھ لے۔ ان تمام دعاؤں کو پڑھنے میں بمشکل 5 سے 10-15 منٹ لگتے ہیں۔ صبح پڑھ لے، شام پڑھ لے، اپنے اوپر دم کر لے، اپنے بچوں پر، بیوی پر، گھر والوں پر پورا اپنا حصار کر لے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جن لوگوں کو اس کو پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا پھر ان کی زندگی کیسی پریشانی میں گزرتی ہے، طرح طرح کے وسوسے، خیالات، پریشانیاں، پھر ان کا دماغ یہی چلتا رہتا ہے، فلاں نے جادو کرا دیا، فلاں نے بندش کرا دی، فلاں نے سحر کروا دیا، میرے اوپر جن آ گئے، میرے اوپر حالات آ گئے۔ جب آدمی روزانہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے نا تو اس کی طبیعت میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی میں کچھ کر رہا ہوں، اور ان دعاؤں کے پڑھنے میں اللہ سے دعا ہے، ان دعاؤں کے پڑھنے میں اللہ سے دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ ساری دعائیں ہتھیار ہیں۔ آدمی کے پاس جب ہتھیار ہوگا تو دشمن حملہ نہیں کر سکتا۔
اس کے پڑھنے کا مستقل آدمی اہتمام کرے، نہیں تو پھر وہی والی بات ہے کہ عاملوں کے پاس جانا پڑے گا، باپوؤں کے پاس جانا پڑے گا، اور پھر ان کے پاس اپنا وقت بھی دینا پڑے گا اور اپنا پیسہ بھی دینا پڑے گا۔ اور یقین جانیے چونکہ خود پڑھنے کی عادت نہیں ہے نا، تو کبھی بھی باپو سے چھٹکارا نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ سب سے بڑا چھٹکارا یہ ہے اپنی زندگی میں یہ کام آج سے ہی شروع کر دے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے چاہتا ہے کہ حفاظت رہے، تو اللہ کے لیے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کے شر سے، ورنہ پھر انسان اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ ہائے یہ مصیبت، ہائے یہ تکلیف، ہائے یہ جادو، ہائے یہ بندی، ہائے فلاں کی نظر کھائی جا رہی ہے، میرا تو کاروبار تباہ ہو گیا، میرا تو گھر بار خراب ہو گیا۔ اور پھر مشورہ، دل دماغ کہاں جاتا ہے بھائی؟ کسی باپو کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں پر جانے کے بعد وقت بھی لگاتا ہے، اور وقت لگانے کے ساتھ ساتھ اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے، اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور باپو کہتا ہے کہ یہ مکان بھی چھوڑ دو، یہ مکان بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ اس مکان میں بڑے بڑے جنات موجود ہیں۔ اچھا بھائی آپ اس میں کچھ عملیات کر لیں، کہنے بھائی پورا خاندان موجود ہے، ہم کہاں سے عمل کریں اس میں؟ جنات کا پورا خاندان ہے، اتنا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لہذا تمہارا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی کیا کروں میں؟ مکان فروخت کرو۔ اچھا مکان فروخت کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ آگے جو مکان لینے لگو نا، ہم سے مشورہ بھی کر لینا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پراپرٹی کا یہ ڈیلر ہے، یہاں سے مکان بکوایا، اگلا مکان ہم سے پوچھ کے لینا۔ تو اس نے تو اسٹیٹ ایجنسی کھولی ہوئی ہے یا عملیات کا دربار کھولا ہوا ہے بھائی؟ سمجھ رہے بات؟ یہ سچی بات بتا رہا ہوں، حقیقت بات بتا رہا ہوں، حقیقت بات۔ ایسا نہیں کہ دماغ میں کوئی بات بطور گھڑنے کے، اختراع کے آئی اور وہ زبان سے نکالنا، نہیں۔ ابھی ایک ساتھی قریبی عزیز ہمارے، ایک ساتھی عبداللطیف نام ہے، بہرحال کہیں اور کے رہنے والے، بڑے پریشان، کہنے حالات تھے، پریشانی ہے تھوڑی، تو فلاں عامل کے پاس چلا گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ مکان اپنا فروخت کرو، اس مکان میں جا دو۔ تو اللہ کے بندے جب یہ مکان فروخت کر رہے ہیں تو جس مسلمان کو فروخت کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ خود مصیبت سے نکل کے دوسروں کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، جب آگے مکان خریدنے کی بات کر رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ مجھے بھی بتا دینا کون سا مکان خرید رہے ہو، تو آگے جا کے تم بولو گے اس میں جن ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں جن ہے، اس میں نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ تم نے دوسرے کو بھی وسوسے میں ڈالا۔ تو پھر گلی میں کتنے گھر ایسے ہوں گے جس میں جنات ہی جنات ہیں؟ خلاصہ کیا ہوا؟ گھر سے بے گھر کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے آستانے میں آ کے بیٹھ جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آؤ۔ یہی صورتحال ہوتی ہے مسلمان کی، اپنی مستورات تک کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، مستورات تک کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں باباؤں کے پاس۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے چنگل میں پھنساتے ہیں، یقین کیجئے ساری زندگی نکل جائے گی، آدمی ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ خدا کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی دعائیں ہیں اس کو پڑھے آدمی، جو قرآن نے سکھایا اس کا اہتمام کرے، ورنہ وقت بھی برباد، جیب بھی خالی، مکان بھی گیا، آدمی خانہ بدوش بن جائے گا۔ پھر بھائی خانہ بدوش لوگوں کو جا کر دیکھا جائے، جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مرد کام کرتے ہیں، عورتیں بھیک مانگتی ہیں، اور وہ کتنے وہاں پر خوش ہیں۔ اور ان کی جھگیاں دیکھ کے عام آدمی ڈرتا ہے کہ یار یہ جھگیاں ہیں لیکن نہ پنکھا ہے نہ بجلی ہے، اور صبح سے شام تک وہیں رہتے ہیں، جنات وہاں تو نظر نہیں آتے، اور ہمارے علاقوں میں جنات عاملوں کو نظر آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مالدار پارٹیاں ہیں، لہذا ایک کو گھیرا، پورا مہینہ چلا، پیکیج بتاتے ہیں باقاعدہ، بھائی یہ آپ کے کام کا یہ پیکیج ہے، آپ کے کام کا یہ پیکیج ہے، آپ کے کام کا یہ پیکیج ہے، اور پیکیج پورا ہونے کے بعد کام نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہم نے کام کر لیا بھائی، اب ہم کیا کریں، تمہارے جنات ہی اتنے بڑے بڑے ہیں۔
اور پورا کا پورا خاندان تھا، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ان کو قتل کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا، اس سے آگے ہمارے بس کا کام نہیں۔ پیسہ بھی گیا، مال بھی گیا، دماغ بھی گیا۔ پھر زندگی گھر میں جو رہ رہی ہوتی ہے نا، وہ وسوسوں میں رہ رہی ہوتی ہے، پریشانی میں رہ رہی ہوتی ہے، جو منہ میں آتا ہے نکال لیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مکان فروخت کر دو، اور یہی مکان اگر عامل کو مفت میں دے دیا جائے نا تو وہ کہے گا جزاک اللہ، سچی بات ہے۔ اسی کو دے دیا جائے تو کبھی نہیں کہے گا اس میں جنات ہیں، اس غریب کو کہہ رہے کہ اس میں جنات ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ سمجھانے کی بات یہ ہے، اہم بات سمجھ لیں، سمجھانے کی بات جو صحیح عملیات کرنے والے ہوتے ہیں ان کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر بالفرض تمہارے گھر میں یہ جنات آ بھی گئے تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے، اور وہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی اور خیر کی بات کرتے ہیں۔ جواب سنیے گا کہ یہ گھر ہے کس کا، آبادی کس کی ہے، جنات کی ہے یا انسانوں کی ہے؟ اچھا، یہ گھر آپ کا ہے یا جن کا ہے؟ آپ کا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی غیر آتا ہے، آپ برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ غیر گھر سے نکلتا ہے یا آپ نکلتے ہیں؟ غیر گھر سے نکلتا ہے یا آپ نکلتے ہیں؟ تو آپ کے گھر میں اگر کوئی غیر آتا ہے تو آپ قدم پیچھے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ یا اللہ میرا گھر ہے، حق حلال کی کمائی کا میں نے خریدا ہے، میرے آبا و اجداد نے مجھے دیا ہے، انسانوں کی آبادی ہے، انسانوں کا گھر ہے، اگر کوئی شریر آتا ہے یا اللہ آپ اس کو تباہ اور برباد کیجئے، نہ یہ کہ میدان چھوڑ کے گھر فروخت کر کے کہیں اور چلے گئے۔ جو صحیح رہنمائی کرنے والے افراد ہوتے ہیں نا، وہ یہ مشورہ دیتے ہیں، اور جو پیسے گھسیٹنے والے ہوتے ہیں وہ پیکیج بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی رہو، تمہارا گھر ہے، اور اگر نقصان پہنچائے تو پھر ان کے ساتھ تم نے کوئی جھگڑا یا تنازع یا اعمال کرنے ہیں، ورنہ اپنے گھر میں ڈھیڑ بن کے رہتے رہو، یہ خود یہاں سے جائیں گے۔ یقین کیجیے آپ، جو صحیح عاملین ہوتے ہیں، امت کے خیر خواہ، بھلائی کرنے والے، صحیح مشورہ دینے والے، کہتے بھئی تمہارا گھر ہے، حق حلال کا ہے، آبادی کس کی؟ مسلمانوں کی، تمہاری ہے، اور انسانوں کی آبادی ہے، گھر تمہارا ہے، انسان رہتے ہیں، اگر کوئی شریر جن آیا ہے تو یہ نکلے گا گھر سے، نہ کہ تم نکلو گے۔ یہ مشورہ دینا بہت بھلے کا ہے، لیکن عام طور پر یہ مشورہ دینے والے احباب پائے نہیں جاتے ہیں۔ وہ بس فوراً دماغ کو الجھا دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو، آپ کے گھر والوں پر جادو، اور کبھی عاملین کے پاس آدمی جاتا ہے، بہرحال صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے یہ وظائف جو بتائے گئے ہیں کبھی نہیں بتلائے جائیں گے۔ اس میں بس کیا ہے کہ وہی ایک فلیتا ہے اور 4 تعویذ ہیں، ایک نہانے کا ہے، ایک دھونے کا ہے، ایک غسل کرنے کا ہے، اور ایک جلا کر اس کے سامنے مستقل پوجا کے حساب سے بیٹھنے کا ہے۔ یہی طریقہ کار ہے۔ جادو ہے، سحر ہے، جادو ہے، سحر ہے۔ اہل علم نے فرمایا کہ بھئی یاد رکھو، بہت اہمیت کی بات ہے، یاد رکھو دنیا میں انسان رہتے ہوئے صورتحال یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ مجھے کوئی دکھ، درد، غم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ یہاں مسلمان سے حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کو نظر لگا دیتا ہے، تو اس کے لیے ہر آدمی سمجھ لے یہ تو ہو رہا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، یوں ہی سمجھ لے نظر بھی لگ گئی، نظر بھی لگ گئی۔ اس کے لیے آدمی اعمال اختیار کرتا رہے، دعائیں پڑھتا رہے، تو اللہ اس کی پھر حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ آدمی آگے نہ جائے، اس سے زیادہ یوں سمجھ لے جادو کا علاج خود کرے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ علم نے فرمایا کہ روزانہ جو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے یہ کام کیا ہے، اس آیت کو صبح شام 11 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے حفاظت فرمائے گا۔ معوذتین پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو نجات دلائے گا۔ ہاں اگر ایک عمل بسا اوقات سامنے آتا ہے کہ کبھی کوئی جن کسی پر سوار ہو جائے جو کہ فارغ تھا، بات سمجھ رہے، جو فارغ تھا اپنی کمیونٹی سے،
اپنے علاقے سے فارغ تھا، اس کا کام کیا؟ دوسرے پہ سوار ہو جانا۔ سچی بات یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی پر جن سوار نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے، کام پہ جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کاروبار پہ بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اب وہ اس کو تعبیر کرتا ہے کہ میرے اوپر حالات آ رہے ہیں، جنات آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم تو یہی لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی سارے علاقوں میں غربت ہے، وادی جن میں بھی فاقہ پڑ رہا ہے۔ کرونا جو ہے وہ وادی جن میں بھی آیا تھا، اس زمانے میں بھی جو ساتھی آتے تھے ہم یہی کہتے تھا بھائی وہاں بھی فاقے پڑ رہے ہیں، ان کے پاس کہاں فرصت ہے تمہارے اوپر چڑھ جائے جا، ان کو اپنے کھانے پینے کی فرصت نہیں ہوگی کیا؟ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم غریبوں کے اوپر چڑھ کے کریں گے کیا مل رہا ہے یہاں سے؟ آدمی نفسیاتی اعتبار سے بات سمجھاتا ہے تو واقعتاً سمجھ بھی آتی ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے، نفسیاتی۔ بعض لوگوں کو بات سمجھاتا ہے آدمی نفسیاتی اعتبار سے تو وہ بات کو لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہاں حقیقت یہ بات ہے۔ کئی لوگ آگے کہتے ہیں ہمارے اوپر جن چڑھ گئے، صحیح ہیں، بھلے چنگے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی ایک صاحب ہیں کہ جناب والا ان کا جن نہیں اتر رہا، ہر قسم کا عمل انہوں نے اختیار کروا لیا، تو ایک صورت حال پھر ہوئی کہ اس سے ان کا جن اترنے پر راضی ہو گیا۔ ایک مرتبہ عامل سے علاج کروایا، 10,000 روپے اس کو دیے، پھر بھی جن نہیں اترا۔ اب جو متعلق آدمی تھا اور جس کے اوپر جن چڑھا تھا وہ اہل علم سے تعلق رکھتا تھا، اچھا بھائی ٹھیک ہے جن چڑھ گیا، 10,000 روپے دے کے عامل کو جن اتروایا لیکن نہیں اتر رہا ہو، تو پھر انہوں نے دوسرے اہل علم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ اس کا جن اب اترے گا، ایک رات یہ مجھے اپنی دے دے، اور جو میں کمرے میں بند کر کے انشاءاللہ جوتے لگاؤں گا لا حول ولا قوت الا باللہ کے، تو صبح سارا جن بھاگ جائے گا۔ تو جب کہا کہ آپ چلیے تو کہنا نہیں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جن اتر گیا۔ تو بعض لوگ زبردستی کا اپنے اوپر جن چڑھا لیتے ہیں نفسیات کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، ورنہ آدمی یہی سمجھے کہ بھائی جنوں کو بھی فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں بھی بہرحال کام کاج ہے، روٹی روزی کے معاملات ہیں، ان کی بھی بچے ہیں، نسل ہے، وہ یہاں پر آ کے کریں گے کیا؟ بہرحال ان دعاؤں کے پڑھنے کا جب اہتمام کرے گا اللہ ہر طرح سے حفاظت کرے گا، ہر طرح سے حفاظت کرے گا۔ اس کو اپنے لیے ایسا سمجھ لے، یہ جو میں نے خاص اعمال بتلائے یہ پیکیج ہے، سمجھ لے یہ پورا پیکیج ہے، مفت کا پیکیج ہے، آدمی اس کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لے، صبح بھی پڑھے شام بھی پڑھے، اللہ ہر قسم کے شرور سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔